بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کار حادثے کی اطلاع اب پولیس کو خودکار سسٹم سے دی جائے گی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی پولیس نے متحدہ عرب امارات کے انوویشن ویک کے ایک حصے کے طور پر ای کال سسٹم کا افتتاح کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیا نظام امارات کے تمام پولیس کمانڈ سینٹرز میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اس نظام سے کسی حادثے کی صورت میں پولیس کنٹرول روم کو چند سیکنڈ کے اندر براہ راست الرٹ کر دیا جائے گا۔ اس سے مطلوبہ جگہ پر فورس اور پولیس کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیا جدید نظام روڈ حادثات پیش آنے پر رد عمل کی رفتار کو بڑھانے کے لیے جدید حل فراہم کرتا ہے اور مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور مستقبل میں یہ نظام گاڑیوں سے منسلک ہوگا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ نظام پولیس کو ہنگامی رد عمل اور بچاؤ کے لیے درکار متعلقہ معلومات فراہم کرتا ہے اور ایمبولینس کے کاموں کے لیے درکار وقت کو کم کرتا ہے۔ اس طرح علاج میں تیزی آئے گی اور اس کے نتیجے میں حادثات کا شکار افراد بچ جائیں گے۔ 2019 میں ابوظہبی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ 2021 تک گاڑیوں کے نئے ماڈلز میں ای کال سسٹم لگا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ابوظہبی پولیس ایمرجنسی سینٹر کو حادثات کی اطلاع دینے کا نظام نصب کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (RTA) نے ایمریٹس اتھارٹی برائے سٹینڈرڈائزیشن اور میٹرالوجی اور پولیس کے تعاون سے ای کال سسٹم بنایا ہے۔ حکام کے مطابق دو گاڑیوں کے درمیان ٹکراؤ یا گاڑی کے الٹ جانے یا کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ای کال سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے اطلاع دیتا ہے۔ گاڑی میں موجود سینسرز کے سنگین حادثے کا پتہ چلتے ہی ای کال سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ پولیس کو ایک ہنگامی پیغام بھیجا جاتا ہے جس میں گاڑی کی قسم، مقام، ایندھن کی قسم اور گاڑی کے اندر مسافروں کی تعداد شامل ہے۔ بٹن کے زور سے الرٹ سسٹم کو دستی طور پر بھی چالو کیا جا سکتا ہے۔ جب رپورٹ ارسال کی جاتی ہے تو آپریشن روم میں موجود افسران سسٹم کے ذریعے کال کرتے ہیں تاکہ مسافروں سے بات کریں اور معلوم کریں کہ وہ ہوش میں ہیں یا نہیں۔ پولیس کے مطابق یہ نظام انہیں چند منٹ سے بھی زیادہ عرصے میں حادثے کی جگہ پر پہنچنے کے قابل بنائے گا۔ افسران نے بتایا ہے کہ یہ نظام اس رپورٹ کی خودکار طریقے سے ٹرانسمیشن کی حمایت کرتا ہے اور حادثے کی گاڑی تک جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے اور ہنگامی صورتحال اور امدادی کارروائیوں میں مدد دینے میں اہم کردار ادا کرنے میں معاون ہے۔ ابوظہبی پولیس کا دعویٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں وہ پہلا ادارہ ہے جس نے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں ای کال سسٹم نافذ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں بھارتی باشندے نے 15 سالہ بچی کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ایک بھارتی شہری کو اس کی سیاہ کرتوت پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 37 سالہ بھارتی شہری پر الزام ہے کہ اس نے ایک کم سن لڑکی کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بناتے ہوئے نازیبا حرکات کی، جس سے بچی ذہنی طور پر شدید تناؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ بچی کے والد کی جانب سے اس واقعے کی رپورٹ پولیس کو درج کرائی گئی، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران بھارتی باشندے پر جنسی ہراسگی کا الزام ثابت ہو گیا تو اسے 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد ملزم کو فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ استغاثہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ دبئی کی ایک رہائشی بلڈنگ میں پیش آیا جہاں پر جنسی ہراسگی کا شکار بچی اپنے والدین کے ساتھ مقیم ہے۔ ملزم نے بچی کے ساتھ اس کی چھوٹی بہنوں کی موجودگی میں جسمانی چھیڑ چھاڑ کی، جس سے بچی بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئی۔ تاہم اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے والد کو سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ 15 سالہ لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی جب وہ اپنی رہائشی بلڈنگ کی لفٹ میں سوار ہوئی اور لفٹ سے نکلنے والی تھی۔ اس دوران ملزم نے موقع دیکھ کر اس کے ساتھ انتہائی بیہودہ حرکت کی۔
बच्ची के मुताबिक मैं अपनी दोनों बहनों के साथ लिफ्ट से निकल रही थी जब अचानक भारतीय शहरी ने मेरे जिस्म को छुआ। मैं खौफजदा होकर रो पड़ी और घर जाकर वालिद को ये वाकया बताया। वालिद ये बात सुनकर तैश में आ गया और पुलिस को इतला कर दी। ताहम मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद जिनसी हिरासगी की करतूतों को मानने से इनकार कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद होने पर अदालत ने इसे 3 माह कैद और डिपोर्ट किए जाने की सजा सुना दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात सड़कें बेहतरीन बनाने और ट्रैफिक के जदीद निज़ाम अपनाने पर हादसात की शरह में 62% कमी। अब इस खबर की तफसील। दुबई में ट्रैफिक के जदीद निज़ाम को अपनाने और सड़कों को आलमी मेयार के मुताबिक बेहतरीन बनाने पर ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी आई है। आदाद व शुमार के मुताबिक हादसात में 62% तक कमी वाक़ हुई है। दुबई में सड़क पर पेश आने वाले हादसात की शरह 1.8% अमवात वाक़ हुई हैं। 1 लाख अफराद में से 1.8 अफराद की मौत वाक़ हुई है। ये पुलिस की जानिब से रखे जाने वाले 2.7% के मुकाबले में इंतहाई कम है। मोहम्मद सैफ अल ज़ैफ़ैन, जो कि दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ बराए ऑपरेशन अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ आगाही मुहिमों का नतीजा मुस्बत आया है। मुख्तलिफ 1,47,561 अफराद ने आगाही के सिलसिले में मुहिम्मात से फ़ायदा उठाया। इन मुहिम्मात में पैदल चलने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़, गाड़ियों के बीच मुनासिब फासला, एक्सीडेंट फ्री रमज़ान, समर विद आउट एक्सीडेंट और एंटी स्पीडिंग कैंपेन शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। माल बरदार बहरी जहाज़ के धमाके के पीछे ईरान हो सकता है, इसराइली वज़ीर दिफा। अब इस खबर की तफसील। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि खलीज उम्मान में इसराइल की मलकियत कार्गो बहरी जहाज़ में धमाके के पीछे मुमकिन तौर पर ईरान हो सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक माल बरदार बहरी जहाज़ MV हेलोस रेक को, जो गाड़ियां ले जा रहा था, 25 फरवरी को निशाना बनाया गया। इसराइल के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए दिफा के वजीर बेनी गैटेंस ने कहा है कि ईरान के करीब जहाज़ की लोकेशन इस ख्याल को जन्म देती है कि ईरान इसका जिम्मेदार था, लेकिन फिर भी इसकी तस्दीक होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये मालूम था कि ईरान इसराइली असासों और शहरियों को निशाना बनाने का इरादा रखता था। इसराइल के आला हुक्म, दिफाई और सियासी रहनुमा इतवार को इस मामले पर बातचीत करेंगे। इसराइल के सरकारी टीवी ने हुक्म का हवाला देते हुए कहा है कि इसने हद पार कर ली है। जुम्मे को होने वाले इस धमाके में जहाज़ और इसका अमला महफूज रहा है, ताहम जहाज में सुराख हुए थे। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक माल बरदार बहरी जहाज MV हेलोस रे इतवार को मुरम्मत के लिए दुबई की बंदरगाह पर पहुंचा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।